السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الصف انشاءاللہ کرنی ہے، مدنی صورت ہے، پارہ نمبر 28 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ سبح تسبیح بیان کی ہے، للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہو اور وہ العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ تو آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوقات ہے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ کون اللہ ہے؟ جو کہ زبردست ہے، غالب ہے اور دنا ہے، یعنی حکمت والا ہے۔ تو سبحان اللہ افتتاحی کلمات تو وہی ہیں جو کہ پہلے بھی سبحہ کا لفظ گزر چکا ہے۔ سبحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نقص سے پاک قرار دینا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نقص سے پاک، ہر طرح کی خامی کمی سے پاک قرار دینا، تسبیح بیان کرنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح تو ساری کائنات کر رہی ہے۔ انسان اور جنوں کو اختیار دیا گیا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنی ذات میں ہی محمود ہیں، اور وہ غالب ہیں، زبردست ہیں، اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی بھرپور قوت رکھتے ہیں، اور کوئی ان کے راہ میں مزاحم نہیں ہو سکتا، کوئی ان کو ہرا نہیں سکتا، کوئی ان کو عاجز نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمت والے ہیں، یعنی کہ ان کے تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ وزڈم، عقل، اور اس کو آپ یوں بھی سمجھیں کہ یعنی رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن کرنا، اور مکمل طور پر یعنی یہ کہ ایسا فیصلہ جو کہ نتائج کے اعتبار سے بھی دی بیسٹ ہو، ٹھیک ہے، اور ایسا فیصلہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، جو کہ جن کے سامنے ماضی، حال، مستقبل کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ سب علم ان کے پاس ہے، مطلق علم ان کے پاس ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یعنی مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور جب مسلمانوں کو مخاطب کیا جائے تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم کہیں بلا کیوں نہیں، ہم سننے والے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم کہتے ہو۔ یعنی ایک انسان دوسروں کو ایسی باتوں کی نصیحت کرے جس پر وہ خود عمل نہ کرتا ہو۔ مثلاً اپنی اولاد کو ہر وقت یہ نصیحت کرتے رہنا کہ دیکھو سچ بولنا اچھی بات ہے، لیکن خود ایسی باتیں کرے جن سے اس کا جھوٹ ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی ایک مطلب تو یہ ہے کہ دوسروں کو وہ کہنا جو آپ خود نہیں کرتے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے دعوے کرنا یا ایسی شیخیاں بگاڑنا جن پر انسان عمل پیرا نہیں ہو سکتا، یعنی ایسی کمٹمنٹس کر بیٹھنا، ایسے وعدے کر لینا، ایسے یعنی کہ لاف زنیاں کرنا، شیخیاں بگاڑنا کہ جب وقت آئے تو وہ کام ہی نہ کرے، ٹھیک ہے، جب وقت پڑنے پر وہ ڈھیلا ہو جائے، سستی دکھائے اور اپنے ان باتوں سے مکر جائے جو اس نے اس سے پہلے وعدے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یعنی یہاں پر قول و فعل کے تضاد کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بہت بری خصلت ہے، اخلاقی زوال کی نشانی ہے، اور یہی چیز دراصل منافقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز بہت ہی ناپسند ہے۔ آگے فرمایا کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ بہت بڑی شدید بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی تم ایسی باتیں کرو کہ جو تم کرتے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اور یہ جو آ رہا ہے نا مقتن، یعنی اتنی بیزار کن بات ہے اللہ کے ہاں، اللہ کی ہستی جو اتنی بلند و برتر ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا یا اللہ تعالیٰ کی شان میں اور اس کے سامنے ایسے کام کرنا جن کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں اور وہ بیزار کن ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ زبان سے بات کہہ دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو نبھانا آسان نہیں ہوتا۔ تو بات جب بھی انسان کرے سوچ سمجھ کر کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ارشاد جو ہے ایک عام حکم الہی کا درجہ رکھتا ہے کہ قول و فعل کا تضاد اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو قول ہے یعنی کلام الہی ہے، یہ قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو فعل ہے یعنی ساری کائنات، اس میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا، کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی کائنات ہے جو بنائی ہوئی ہے، اور یہ اللہ ہی کا کلام ہے جو اس نے اتارا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو آپ کو کونی نشانیاں جو آپ کو کائنات میں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، اور کچھ شرعی نشانیاں ہیں جو آپ کو کلام الہی میں ملتی ہیں، اور ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو جہاد کرتے ہیں اس کے راستے میں صف باندھ کر، گویا کہ بے شک وہ بنیانون ایک ایسی عمارت ہیں مرصوصن جو سیسا پلائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو قول و فعل کے تضاد کی بات ہو رہی تھی نا، وہ حکم تو ایک عام ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اب جہاد کی بات ہو گئی، تو اس کے پیچھے پس منظر یہ ہے، یعنی اس حکم کا خصوصی پہلو یہ ہے کہ مکی زندگی کے دوران جبکہ مسلمانوں کو صرف صبر اور برداشت کا حکم تھا، کئی مسلمان یہ آرزو کرتے تھے کہ انہیں کافروں سے لڑائی کی اجازت مل جانی چاہیے، اور اس طرح کے دعوے بھی ان کے دلوں میں یا ذہنوں میں خیال آتا تھا کہ اگر ہمیں اجازت مل جائے کافروں سے جنگ کرنے کی تو ہم کافروں کو تہس نہس کر دیں۔ مگر جب اجازت مل گئی تو بعض لوگ یوں کہنے لگے کہ پروردگار، ہم پر قتال کو فرض کرنے کی اتنی بھی کیا جلدی پڑی تھی، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگوں کے تو یہ حکم سن کر رنگ ہی اڑ گئے، انہیں یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ بس ابھی موت آئی کہ آئی۔ تو قول و فعل میں تضاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور جو بات اللہ کو پسند ہے وہ اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ٹھیک ہے۔ اور جب تم اس طرح دعوے باندھتے ہو تو پھر اب جہاد کے لیے اٹھو، اور جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 شرطیں بیان فرمائیں۔ ایک یہ کہ جہاد محض اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہو، یقاتلون فی سبیلہ ہی، اس کے راستے میں، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، کوئی اور مطلب اس میں نہ ہو، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ اور دوسرے یہ کہ دشمنوں کے سامنے صفاً اس طرح سے صف بندی کی جائے کأنہم بنیان مرصوص، کہ اس میں کوئی رکھنا باقی نہ رہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جماعت کھڑی ہو پہلے، اور اس کے بعد اس کے سارے رخنوں کو کور کر دیا جائے۔ اور یہاں پر بنیان مرصوص کا جو ذکر آیا ہے اس کو بھی ہم اسی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی عمارت تیار کی جاتی ہے تو اس کی اینٹیں ایک دوسرے کے اوپر رکھی جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر سیمنٹ پگھلا کے ڈالا جاتا ہے، تو وہ پھر ان اینٹوں کو جوڑ دیتا ہے اور ایک دیوار تیار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے چھت پر جو ان سے ہیں وہ راڈ لگائے جاتے ہیں، اور اس کو بھی اسی طرح کوئی نہ کوئی پگھلی ہوئی چیز ڈال کر اس کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ سورہ کہف میں آتا ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنوائی تھی اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ لوہے کے پلیٹس کو رکھ کے اس کے بعد اس کے اوپر پگھلا ہوا سیسا ڈالا گیا تھا، تو وہ اس طرح سے جڑ گئی تھی کہ کہیں اس میں کوئی رکھنا باقی نہیں رہا تھا۔ اب یہاں پر انسانوں کو لے لیں کہ انسانوں کو جہاد میں یعنی جنگ میں، خاص طور پر قتال کی بات ہو رہی ہے، کہ وہاں پر اس طرح ان کی صف بندی کی جائے کہ ان میں کوئی رکھنا نہ رہے، یعنی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی کجی نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، وہ آپس میں بالکل ایک بنیاد، ایک دیوار کی طرح جم کر کھڑے ہوئے ہوں۔ اور اسی سے ہی آپ دیکھیں کہ کامیابی آتی ہے نا، اسی سے ہی ہمیں وہ حاصل ہوتی ہے، کامیابی حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان کے دل جڑے ہوئے ہوں، اور یہ دلوں کا جڑنا اور آپس میں جماعت کا بن کے کھڑے ہونا دراصل نہ صرف دشمن پر رعب ڈالتا ہے، بلکہ یہ کہ ہمارے آپس کے اتحاد کا ضامن ہے نا، تو پھر ہمارے قدموں میں لغزش نہیں آنے دیتا، استقامت عطا کرتی ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صف بنانے کے لیے اصول و ضوابط کا پابند ہونا پڑتا ہے نا، اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ پریکٹس روزانہ کرواتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مردوں کو جماعت کے لیے بھیجیں، اور عورتوں کو بھی کبھی کبھار جماعت کے لیے جانا چاہیے، اور آج کل کے حالات میں جب دل بہت پریشان ہو جاتا ہے تو خاص طور پر جیسے امہات المومنین اور صحابیات اندھیرے کی نمازوں کے لیے نکلتی تھیں، تو آپ بھی نکلیں فجر کی نمازوں میں، عشاء میں، مغرب میں، اور تلاوت سن کر جو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی طرح صف بنانے کی عادت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر مردوں کے لیے تو بہت ضروری ہے، مردوں کی نماز گھر پہ نہیں ہوتی، مردوں کے لیے نماز کی شرائط میں شامل ہے کہ مسجد میں جا کر وہ نماز کو قائم کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ جماعت بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہوں، کندھوں سے کندھا ملا کر، پاؤں سے پاؤں ملا کر، اور سینے آپ کے جڑے ہوئے یعنی باہم ایک ہی لائن میں ہوں،
اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے امام، یعنی سب سے پہلے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے جماعت کو درست کرواتے تھے اسٹک لے کے، اور اسی طرح آگے بھی صحابہ جو تھے وہ کس طرح سے یہ ٹھیک کرواتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج ہماری نسلیں، یعنی ہمارے مرد، خواہ وہ ہمارے باپ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، شوہر ہیں، خامند ہیں یا بیٹے ہیں، وہ جب مسجد سے فارغ ہوئے مسجد سے نہیں جڑتے تو ان کو جماعت بنانی بھی مشکل ہو جاتی ہے، صف میں کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کو کسی جماعت میں کھڑے ہونا پڑتا ہے نا، تو کوئی آپ کو آگے کرے گا، کوئی پیچھے کرے گا، تو امیر کی بات سننی پڑتی ہے، امیر کو ایک بلند مقام دینا پڑتا ہے، اپنے اندر سے بڑائی کو نکالنا پڑتا ہے. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ یا آگے چلے جاؤ تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آگے ہم بلکہ شاید ہم پیچھے ہی صورت میں پڑھ چکے ہیں کہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے، حوالہ ہے آیت نمبر 11 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ہم یہی پڑھا تھا نا کہ اے ایمان والو، جب تم سے مجالس میں کہا جائے کہ کشادگی پیدا کرو تو تم کشادگی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا. اور جب تم کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کو بلند کرے گا، یعنی انہیں بلند مقام عطا فرمائے گا. اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں ان کے بلند درجات ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے. تو اسی طرح سے جماعت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی آگے پیچھے کرتا ہے، دائیں بائیں ہونے کا کہتا ہے جماعت کو سیدھا کرنے کے لیے، تو اس کے لیے آپ کو امیر کی بات سننی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اور خود کو جو سا ہے اپنے جو ایک انا ہوتی ہے نا اس سے نکالنا پڑتا ہے. اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ واجب کاموں میں جیسے حکم آتا ہے نا کہ اولی الامر منکم، کہ اپنے اندر سے جو تمہارے امیر ہیں ان کی اطاعت تم پر واجب ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن اب یہ دیکھیں کہ کسی بھی بنیاد کو بنانے کے لیے کیا کیا کچھ چاہیے ہوتا ہے. یعنی بنیان کو، یعنی اسی طرح کسی جماعت کو بنانے کے لیے وسائل چاہیے ہوتے ہیں، قوت چاہیے ہوتی ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے افرادی قوت چاہیے ہوتی ہے. جیسے ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کو یاد کر لینا، تو اور یہ پریکٹس ہمیں روزانہ کروائی جاتی ہے، تو کیوں نہ ہم یہ کام کریں. ٹھیک ہے، اور جذبہ اس میں یہی ہو کہ یہ دراصل فی سبیل اللہ تو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو میدان جنگ میں مجاہدین کی ایسی صفیں بنائی جائیں جس میں کوئی رخنا یا خلا نہ ہو، اور ایک ایک مجاہد اپنی جگہ پر اس قدر مضبوطی سے جم کر کھڑا ہو کہ دشمن کے لیے صف کے کسی ایک حصے کو بھی دھکیلنا ممکن نہ ہو. اور یہ ایک دن میں تو ممکن نہیں ہے نا، یہ تو باقاعدہ ڈیلی تربیت ہے ہماری جو ہونی چاہیے. اور یہ الحمدللہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہ مسجد میں ہماری یہ تربیت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، نماز کے لیے ہماری صف بندی کی یہی کیفیت ہونی چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ بیت المقدس کی فتح مسلمانوں کی حالت سے جڑی ہے. ٹھیک ہے، اور صلاح الدین ایوبی جب یعنی ان کو یہ معاملہ درپیش تھا کہ وہ بیت المقدس کو فتح کرنا چاہ رہے تھے، تو جو شخص ان کی جماعت میں سویا رہتا تھا فجر کے وقت، تو وہ کہتے تھے کہ ناکامی یہاں سے آئے گی، شکست یہاں سے آئے گی. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کی فتح جو ہے نماز میں حاضری سے جڑی ہے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ مہدی کی بیعت بھی حج کے موقع پر لی جائے گی، اور وہ لوگ جو سابقون الاولون ہوں گے ان کی بیعت کرنے والے، وہ آخر ایک دم سے تو نہیں وہاں پہنچا دیے جائیں گے. آخر ان کے دلوں میں کوئی طلب ہوگی، کوئی خیر ہوگی، اور وہ وہاں پر پہنچیں گے اور وہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں گے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ حرم کی نماز کو آپ یاد کر لیں، اب تو الحمدللہ ہمیں ویڈیوز ایسی ملتی ہیں کہ ہم وہ نماز دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک اللہ اکبر ہوتے ہی دائرے میں صفیں جڑنا شروع ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ، کیسا منظر ہے، سیدھی صف اور نظم و ضبط کی علامت، پاؤں بھی جڑے ہیں، کندھے بھی جڑے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرمائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جماعت کی صف میں دو نمازیوں کے درمیان خلا کی جگہ سے شیطان گزر جاتا ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ ہمارے دل، ہماری صفیں جڑی ہوئی ہوں. اور صف بندی کا اہتمام کرانا امام کی ذمہ داری ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو آ رہا نا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، تو یہاں پر ایک بہت بڑی نیکی بتائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو قتال فی سبیل اللہ کرتے ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان کہتا ہے کہ اسے اللہ سے محبت ہے اور وہ اللہ کی محبت پانا چاہتا ہے،
اور تو پھر کیا وہ چاہے گا؟ وہ چاہے گا ایسے اعمال کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو، تو قرب الہی کے لیے اپنی جان اور متاع دونوں لے کر نکلو اللہ کی راہ میں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرما دے۔ اور چونکہ ابھی ذکر آیا کہ یہ بنیان مرصوص بنوانا کس کا کام ہے؟ لیڈر کا، تو ساتھ ہی آیت آئی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی ہے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں تم مجھے اذیت دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو، انی رسول اللہ علیکم، کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا، پھر جب کج ہو گئے، ٹیڑے ہو گئے وہ لوگ، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا، القوم الفاسقین، نافرمان قوم کو۔ ٹھیک ہے، ابھی جیسے میں بتا رہی تھی نا کہ مضبوط صف بنانے کے لیے اور جنگ میں کھڑے ہونے کے لیے جو ایک اہم چیز ہے وہ امیر کی اطاعت ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی اس مثال دے کر فرمایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن انہوں نے اپنے نبی کو تکلیف ہی دی، اذیت ہی دی، دکھ اور مصائب ہی پہنچے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف سے، اور انہوں نے رسول کی بات نہیں مانی۔ ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر قابل افسوس بات کیا ہوگی کہ اپنے ہی لوگ دکھ پہنچانے لگے۔ اور اس سلسلے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جس قدر پریشان کیا، دکھ پہنچایا، شاید ہی کسی دوسری قوم نے پہنچایا ہو، حالانکہ انہیں خوب معلوم تھا، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ وہ جانتے تھے، اور اپنی قوم سے کہنے لگے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں تم مجھے اذیت دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ لیکن بنی اسرائیل کا معاملہ کیا تھا کہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کا کوئی حکم دیا تو طرح طرح کی بحثیں کرتے، کٹ حجتیاں کرتے، سوال کر کر کے آپ کو پریشان کرتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا تو طرح طرح کی کٹ حجتیاں کیں، طرح طرح کے سوال کر کے آپ کو پریشان کیا۔ پھر جب فرعون سے نجات پا کر آگے روانہ ہوئے ہی تھے کہ ایک قوم کو بت پوچھ سے دیکھ کر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہمیں بھی اس طرح کا ایک بت بنا دو جس کی ہم پوجا کیا کریں۔ میدان تیہ میں ان کو بلا مشقت من و سلوہ مل رہا تھا تو کہنے لگے موسیٰ ہم تو یہ کھانا کھا کھا کر تنگ آ گئے ہیں، جی بھر گیا ہے، اب سبزیاں اور دالیں کھانا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر توریت لینے گئے تو بعد میں ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی، اور کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام تو بھول کر طور پر چلے گئے، ہمارا اور اس کا معبود تو یہ ہے، وہ وہاں کیا لینے گئے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے تو کہنے لگے ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ واقعی اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، جب تک ہم واضح طور پر اللہ کو نہ دیکھ لیں یہ کتاب ماننے کو تیار نہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ارض شام کی طرف نکلنے کو کہا کہ وہاں پر جا کر جہاد کریں، تو کہنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اگر جہاد اتنا ہی ضروری ہے تو تم اور تمہارا رب دونوں جا کر ان سے جہاد کرو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ اپنی قوم کی ایسی ہی باتوں سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی پروردگار میرا اختیار تو صرف اپنی ذات پر اور اپنے بھائی پر ہے، لہٰذا اس نافرمان قوم سے ہمارا ساتھ چھڑا دے۔ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء اپنی دشمن قوم کے لیے ایسی دعائیں مانگتے ہی رہے ہیں، لیکن اب یہ دیکھیں کہ کسی نبی نے غالباً اپنی ہی قوم کے حق میں ایسی دعا کبھی نہیں مانگی ہوگی، لیکن معاملہ کیا تھا کہ بات ہی نہیں مانتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اور میں نے یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے کیوں دیں، یعنی مثالیں نہیں، یعنی یہ کہانیاں کیوں سنائیں جو تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہیں اور قرآن میں ان کا ذکر آتا ہے، اور میں نے یہاں پر ایک ایک لائن میں تھوڑا تھوڑا ذکر کیا ہے کہ یہ حالات ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ عمل کی اس میں بات کیا ہے کہ ہم یہ پڑھ کے نہ گزر جائیں کہ یہ تو بنی اسرائیل کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے ان لوگوں کو کتنا پریشان کرتے ہیں جو ہمیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں جنت کی خبریں سنا رہا ہے اور جہنم سے ڈرا رہا ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ تم کیا ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہو، یا پھر یہ کہ اگر کوئی ہمیں بہت ہی بڑا شادی کا موقع ہو یا کوئی فنکشن ہو یا ہمارے گھر میں بڑے بڑے مہمان آئے ہوں اور کوئی ایک بیچارہ آپ کو کوئی ہدایت کی بات بتا دے تو وہ کہتے ہیں موڈ نہ خراب کرو، اس وقت ہم اس باتوں کو سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ آگے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب لوگوں کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی
جو جس وقت جو کام کرنا ہے انسان جب وہ نہیں کرتا، جب وہ نافرمانی کا اظہار کر دیتا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں آتے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنی ہدایت کے لیے نہیں چنتے۔ تو وہ ڈریں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا نہ پھیر دیں۔ ہم کتنے بہانے کریں گے جب بھی ہمیں دین کی طرف بلایا جاتا ہے، کوئی کام کرنے کو کہا جاتا ہے یا ہم کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، تو ہم اس کو کس کس طرح سے توڑتے ہیں، کیسے ہم شیطان کے پھیر میں آتے ہیں اور بات نہیں مانتے۔ کیا ہم ڈرتے نہیں اس بات سے کہ جو موقع ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ ہمیں ملے ہی نہ، نیکی کے مواقع ہی ہم سے کھو جائیں۔ ہم بڑی نیکی کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، چھوٹی نیکیاں ہمارے سامنے ہماری آنکھوں کے آگے رلتی رہتی ہیں، ہم وہ نہیں کرتے، اور تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی حالت سے معاف کرے۔ تو بنی اسرائیل کا حال یہی ہوا، فلما زاغوا زاغ اللہ قلوبہم، کہ جب کسی بھی حکم کو وہ سچے ایماندار کی طرح تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوئے اور انہوں نے کجروی کی راہ اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی راہ پر ڈال دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں ہے کہ وہ ٹیڑھی راہ اختیار کرنے والوں کو زبردستی سیدھی راہ پر ڈالیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے تو آزمائش کا یعنی انسان کی زندگی کا اور اس کی آزمائش کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے نا۔ تو یاد رکھیں کہ بار بار عہد توڑنا، بار بار بات نہ ماننا اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے، یہ فاسقوں کی علامت ہے، فسق ہے، نافرمانی ہے۔ تو غلطیاں تو انسان سے ہو جاتی ہیں، غلطی بشری تقاضا ہے، لیکن ہٹ درمی کے بارے بار بار حجت کرنا جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اس میں ساری تفسیر بھی ساتھ آ رہی ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما بین یدی من التوراۃ، اس کی جو کہ توراۃ سے پہلے ہے، اور مبشرم، جو میرے آگے ہے، یعنی توراۃ میں سے جو میرے آگے ہے، وہ مبشرن، اور خوشخبری دینے والا ہوں، برسول، ایک رسول کی، یاتی آئے گا، من بعدی، میرے بعد، اسمہ، اس کا نام، احمد ہوگا، فلما، پھر جب جاءہم، وہ آ گیا ان کے پاس، بالبیناتی، 7 روشن نشانیوں کے، قالوا، وہ کہنے لگے، ھذا، یہ، سحر مبین، کھلم کھلا جادو ہے۔ تو یہاں پر اب فرمایا جا رہا ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے فرمایا، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں ان کتابوں کی جو توراۃ یعنی اس سے پہلے ہیں، اس توراۃ کی جو مجھ سے پہلے، یعنی توراۃ کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل میں ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور جب وہ رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آ گیا، روشن نشانیاں لے کر آیا، تو اس کو بھی انہوں نے جھٹلایا اور کہنے لگے کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ ٹھیک ہے، تو توراۃ میں بنی اسرائیل کے لیے شریعت اتاری گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اسی کی طرف اپنی قوم کو بلایا، لیکن وہ نہیں مانے اور ان کے دل ٹیڑھے ہی رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف بھی بے شمار نبی بھیجے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہی کی طرف مبعوث فرمایا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو وہی پیغام دیا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، جو پہلے تمہارے پاس پیغام آئے ان کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ان کو بلایا اللہ کے حکم کی طرف۔ لیکن کیا ہوا کہ پھر بھی ان لوگوں نے بات نہیں مانی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے جس پیغمبر کی بشارت دی تھی وہ پیغمبر ان میں آ گیا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شروع میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اپنے مذہب پر قائم رہے، لیکن اس کے بعد وہ جب یونان کی طرف بڑھے اور تو ان پر وہاں کے عقائد کا رنگ جمنے لگا، اور انہوں نے نعوذ باللہ اپنے مذہب میں تثلیث کو شامل کر لیا، اور اسی طرح اور بھی عقائد شامل ہوئے، یعنی وہ روحانیت کی طرف زیادہ نکل گئے اور شریعت کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اس طرح توراۃ اور انجیل کے درمیان ایک واضح جو تھا وہ فرق پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی توراۃ میں تو شریعت تھی، لیکن ان میں جیسے ایک مروت جو ہوتی ہے نا، وہ جیسے ان لوگوں میں سے نکلی، اور انجیل میں وہ یعنی اتنے بڑے اور اس میں تحریف بھی کرتے رہے کہ انہوں نے صرف اس کے عبادت کے حصے کو اور روحانی حصے کو لیا، اور شریعت کو نافذ کرنے کا جو چیزیں تھیں وہ چھوڑ دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک متوازن دین جو کہ قیامت تک کے لیے رہنے والا تھا وہ دے کر مبعوث فرمایا، اور اسی کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر اس میں دے رہے ہیں۔
احمد، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ احمد کے دو معنی ہیں، ایک پروردگار کی بہت زیادہ حمد بیان کرنے والا، اور دوسرا وہ جس کی بندوں میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ یہ دونوں صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں پائی جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، اللہ میری وجہ سے کفر کو مٹھائے گا، میں حاشر ہوں، لوگ میری پیروی پر حشر کیے جائیں گے یعنی جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب یعنی تمام پیغمبروں کے بعد آنے والا بھی ہوں۔ یہ بخاری کتاب و تفسیر سورہ صف میں آئی ہے۔ اچھا، اور باقی رہی یہ بات کہ اب ان کی کتابیں بدلی جا چکی ہیں، ان تحریفات کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح صفات ان کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے نا فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ آ گیا ان کے پاس روشن نشانیوں کے ساتھ، اور یہ یہود مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے، اسی لیے یہاں پر آ کر آباد ہو گئے تھے نا مدینہ میں، اور ان میں سے کچھ منصف مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو باوجود تحریفات کے ان کے جو پرانے نسخے ہیں ان کی کتابوں کے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور یہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ تحریف کے باوجود ان کی کتابوں میں ایسی علامات موجود ہیں جس کی بنا پر عبداللہ بن سلام اور نجاشی نے اسلام قبول کیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن جو جھٹلانے والے تھے وہ کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو ایک کھلم کھلا جادو ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس کے بعد فرمایا ومن اظلم ممن افترا، اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے جو باندھے جھوٹ اللہ اللہ پر، الکذبہ جھوٹ، وہو یدعا الی الاسلام، حالانکہ وہ بلاتا ہے اسلام کی طرف، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ یعنی اللہ پر افطرا باندھنے والے سے بڑھ کر کون بڑا ظالم ہے۔ اور یہاں پر یعنی اس کا وہی جو ہم اس مضمون سے کے متعلق پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کہ اس کے دو طرح کے مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبیوں پر الزام لگانا کہ وہ افطرا پردازی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ خود کوئی باتیں کر دینا اور اس کا ذمہ اللہ پر لگا دینا، ٹھیک ہے۔ عیسائیوں کے مختلف طرح کے بہتان جو انہوں نے اللہ پر لگائے تھے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ومن اظلم ممن افترا علی اللہ الکذبہ، یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ پر کیا افطرا پردازیاں کرتے تھے؟ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، کبھی کہتے یہ 3 خداؤں میں سے تیسرا ہے، کبھی کہتے عیسیٰ ہی اللہ ہے، یا یہ کہ عیسیٰ اللہ کے یعنی اللہ عیسیٰ کے جسم میں حلول کر آیا ہے، اور نعوذ باللہ پھر انہوں نے جو اپنی کتابوں میں تحریفات کی تھیں، اپنی پسند کے مطابق اس میں اضافے کیے، اور جو پہلے سے موجود چیزیں تھیں ان کی تعویل کر دیتے تھے یا انکار کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح ان سب سے بڑھ کر کیا ظلم کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی طرف دعوت دی تو اپنے اختراع کردہ بہتانوں کو حقیقی بنیاد بنا کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا۔ یہی فرمایا جانا نا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ وہ ان کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے، سلامتی کے مذہب کی طرح بلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جو لوگ اللہ پر افطرا باندھتے ہیں، اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں، اتنے دلیر ہو گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی عام انسان کو بھی کہ ذمے بھی کوئی بات لگائی جائے نا تو وہ کیسے ناراض ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کو اور اس کی یعنی حکمت کو بھول گئے، اور اتنی بڑی ہستی یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں، لیسا کمثلہ شیء، کہ اس پر بھی انہوں نے الزامات لگائے، تو ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے نصیب ہو؟ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں ہے کہ ظالموں کو زبردستی راہ ہدایت پر لے آئے، ٹھیک ہے۔ یعنی ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا، تو نعوذ باللہ وہ باتیں جو اللہ نے کہی نہیں وہ اللہ کے ذمے لگا دینا، اور یہ کہ اللہ کو اس کا حق نہ دینا، سب کچھ جانتے بوجھتے دیکھتے اللہ کا شکر نہ ادا کرنا، اس کے آگے عبادت کے لیے نہ جھکنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یریدون، ان کی حالت کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں لیطفئوا کہ بجھا دے نور اللہ، اللہ کے نور کو بافواہہم اپنے منہوں سے، واللہ متم نورہ، حالانکہ اللہ پورا کرنے والا ہے، مکمل کرنے والا ہے اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، خواہ کافر برا ہی مانتے پھریں، ٹھیک ہے۔
تو اس آیت کے مخاطب سارے ہی دشمن لوگ ہیں. ان کا حال کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو یعنی دین اسلام کو، نور اسلام کو اپنے منہوں سے بجھا ڈالیں. افواہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو منہ سے نکلتی ہیں نا باتیں، پھونکوں سے. تو پھونکوں میں کیا شامل ہے؟ غلط باتیں کرنا، نکتہ چینیاں کرنا، منفی تنقید کرنا، اور بھی تانے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت مسلمانوں کے اوپر اس طرح کی ذلت اور مسکنت آئی ہوئی ہے، اور ہم سب جو ہیں اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہم اٹھ کر اس کے خلاف کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، تو کافروں کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں. اور وہ صرف ایک مقام پر نہیں ہیں، وہ ساری دنیا میں ہی مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے موجود ہیں. اور مسلمانوں کے شاعر کا مذاق اڑانا، ان کو دہشت گرد قرار دینا، ان کی داڑھی کا، ان کی اونچی شلواروں کا مذاق اڑانا، یا یہ کہ ان کے نقاب کا، ان کے حجاب پردوں کا مذاق اڑانا. اور اس میں جو ہے صرف ایک نہیں، 100 کارڈ سارے مسلمان شامل ہو سکتے ہیں نعوذ باللہ. اور نان مسلم سے تو کہا ہی جا رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو ایسی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی ختم کر دیں، اس کو غالب نہ آنے دیں. تو یاد رکھیں واللہ متم نورہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے کافر برا مانے. اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی بہت اہم جو ہے نا سبق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق دے کہ کیوں پریشان ہوتے ہو. یہ کافر جتنی بھی کوششیں کر لیں، ہمارے شہداء کی جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد بنا دیں، یا یہ کہ مختلف ملکوں میں مسلمانوں کے خلاف جو ہو رہا ہے، یا جو بھی تانے اور دیے جا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کریں گے، یہ غالب ہو کر رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں بچے گا، کوئی کٹیا نہیں ایسی بچے گی، کوئی جھونپڑی ایسی نہیں ہوگی جہاں پر اللہ کے دین کی روشنی نہیں پہنچے گی. یا تو اس گھر کے عزت، اس گھر والے کی عزت کے ساتھ، یا بے عزتی کے ساتھ، یا تو وہ اس کو اپنا کر لبیک کہہ کر امت محمدیہ میں، اس امت میں شامل ہو جائے گا جو امت اجابہ ہے، یا پھر اپنی ذلت کے ساتھ اس کا انکار کر دے گا اور ذلیل ہو جائے گا، خوار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو چاہے کافر برا مانیں کہ یہ دین پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر کے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی اس بات پر خود اپنے دلوں کو باندھنا چاہیے اور جم جانا چاہیے اس سچے دین پر. پھر فرمایا والذی، وہی ہے وہ ذات، ارسلہ جس نے بھیجا، رسولہ اپنے رسول کا، ودین الحقی اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ وہ اس کو غالب کر دے، علی الدین کلہ اوپر تمام دینوں کے، ولو کرہ المشرکون چاہے برا مانے مشرک لوگ. تو اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے اس دین کو اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا. یہ اصل ہدایت ہے اور یہی سچا دین ہے، تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے. اللہ کی بندگی کے ساتھ لوگ جن کی بندگیوں میں مصروف ہیں ان سے ان کو نکالا جائے، صرف ایک دین ہو اور دین اسلام ہی پوری دنیا میں رائج ہو جائے اور اس کا بول بالا ہو، اس کو غالب کر دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کے دین میں جو دوسرے دینوں کی اور غیر اسلامی فلسفوں کی آمیزش ہے اس کو نکال دیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی شراکت اور ایسے سمجھوتے ان سب کو نکال پھینکنے والے ہیں. یہ دین غالب ہو کر رہے گا تمام ادیان پر، ہر طرح کے شرک سے پاک سچے ستھرے دین کو ہر دین پر غالب آنا ہے انشاءاللہ. اور چاہے مشرکوں کو یہ بات ناگوار گزرے، چاہے وہ کتنی ہی کوششیں کریں، ایڑی چھوٹی کا زور لگا دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کر کے رہیں گے. یہاں تک انشاءاللہ تلاوت سنتے ہیں، پھر باقی مکمل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ان اللہ يحب الذین يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني
لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 10 ہے، انشاءاللہ کرتے ہیں. آیت نمبر 10 ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ہل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری، علی تجارتین، اوپر ایک تجارت کے، تنجیکم، جو نجات دے تم کو، من عذاب علیم، ایک دردناک عذاب سے. تو رکوع کا آغاز یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو پکارنے سے ہو رہا ہے. تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، آپ یا اللہ یا رب العالمین آپ ہماری رہنمائی کریں ایسی تجارت کی طرف جو ہمیں دردناک عذاب سے بچا لے. یعنی یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، کیوں نہ ہم اس راہ کی تلاش کریں جو کہ ہمیں لافانی ابدی کامیابی تک لے جانے والی ہے، اور وہ لافانی نعمتوں کا حصول کیوں نہ کریں ہم. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے جو آیا نا کہ دنیا میں اسلام کا نور پھیلانے والی اور دین اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنے والی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن آخر اس دنیا میں انسان کو بھی تو بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کا غلبہ کیسے کرنا ہے، اس کا ذریعہ اہل ایمان بنیں گے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا تو کام یہ ہے کہ جو ارادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر چکے ہیں وہ پورا ہو کر رہیں گے. لیکن یہ کام کس کے ہاتھوں ہوگا؟ تمہارے ہاتھوں ہوگا اے ایمان والو. تو آؤ تمہیں اس تجارت کی خبر کریں جو کہ تم کو عذاب علیم سے بچانے والی ہے، جو اس راہ سے بچانے والی ہے جس کے پیچھے یہ کافر پڑے ہوئے ہیں، وہ اس راستے کی طرف چل رہے ہیں. تم اس سے بچ جاؤ، تم سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس تجارت کے حصے دار بن جاؤ، ٹھیک ہے. اب تجارت کیا ہوتی ہے؟ اس کو ہم میں سے جو بھی شخص تجارت کرتا ہے وہ جانتا ہی ہے. اپنا تن من دھن لگا کر ہم منافع کے حصول میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنی ہے، اور سبحان اللہ تجارت میں لگانے کے لیے چیزیں بھی، نعمتیں بھی ساری اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں. ہمارا وقت، ہمارا مال، ہماری صلاحیتیں، ہمارے مال و دولت، ہمارے بچے، ہمارے اہل و عیال، سب کچھ لے کر اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے یہ تجارت کرنی ہے تاکہ ہم عذاب علیم سے، برے انجام سے بچ سکیں. تو فرمایا کہ کیا کرنا ہے؟ تؤمنون باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں، باموالکم وانفسکم، مالوں اور جانوں کے ساتھ، سب کچھ لے کر نکلو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو. تو اسی میں تمہاری ابدی کامیابی کا راز ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ کے وعدوں پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی پوری طرح اطاعت کرو. اپنا مال، اپنا وقت، اپنی قابلیتیں، جانیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں لڑا دو. یہ تمہارے لیے ایسی نفع بخش اور تجارت ہے جس میں خسارے کا احتمال نہیں ہے. ذالکم خیر لکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے. اس کے عوض آخرت میں تمہیں 2 فائدے یقینی طور پر حاصل ہوں گے. کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا جو اگلی آیت میں آ رہا ہے، دوبارہ اس آیت کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. یغفر لکم ذنوبکم،
کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو۔ ظاہر ہے کہ جب انسان ایک بڑے کام کے لیے نکلتا ہے نا تو بشری تقاضوں کے باعث غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کبھی کام سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تمہارے گناہ اور خطائیں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہی جو پہلے آیت میں ذکر آیا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لیں گے، پھر اس کے بعد کیا فائدے حاصل کرو گے؟ تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور مساکن ہیں پاکیزہ، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغوں میں، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے جو تم حاصل کر لو گے، سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنا کام کن سے بھی لے سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کرنا ہی ہے۔ ابھی ہم نے جو پیچھے آیتیں پڑھی کہ یہ تو ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور اسلام کو یعنی روشن کر کے پھیلا کے رہیں گے، اور یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے گا، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ ہمیں موقع دیا جا رہا ہے نا کہ تم اس کے ذریعے سے اپنی جنت کو کماؤ، اور اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، مخلص کرتے ہوئے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، بغیر کسی اور غرض کے تم اس تجارت میں اپنا سب کچھ لگا دو، تن من دھن لگا دو، اٹھو کام کرو، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور یہاں پر قتال کا ذکر نہیں آ رہا ہے، یہاں پر تجاہدون کا آ رہا ہے۔ جہاد کیا ہے؟ فعال کے وزن پر ہے اٹموسٹ ایفرٹ لگا دینا، ٹھیک ہے، بہت کوشش کرنا، اور اس میں پھر جو ہے قتال اس میں شامل ہو جاتا ہے، وہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ جب دین کے دشمن دین کا راستہ روکیں اور ڈھیٹ ہو جائیں، کسی طرح باز نہ آئیں اور ظلم پر اتر آئیں، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس وقت قتال بھی ہوگا، لیکن اس سے پہلے جہاں جہاں پر تم ہو اپنی زبان سے، اپنے قلم سے جہاد کرو، اس دین کی دعوت اور تبلیغ کو عام کر دو، اپنے جانیں اور مالیں اس راہ میں لگا دو، یہی تو اصل تم سے مطلوب ہے، یہی وہ تجارت ہے جس سے تم ابدی کامیابی پالو گے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اس کیا ہے؟ یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ ایمان لانے کے بعد دوسرا کام دعوت اللہ ہی ہے، یہی جہاد ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ ایمان میں بھی جہاد ہے، کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلا جہاد تو ہمارا نفس ہی ہے نا، کہ اس کے خلاف جہاد کیا جائے، نفس کا تزکیہ کیا جائے، نفس کے گھوڑے کو قابو میں کر کے اس کو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں بھگایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح پھر کیا ہے کہ اس کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، اس میں جانیں اور مال لگائے جائیں، اور پھر اسی میں قتال بھی شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے وسائل عطا فرما دیں، ہماری صلاحیتوں کو بڑھا دیں، اور ہم اس راہ میں لگ جائیں، شروع ہو جائیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں دنیا میں ہی دکھاتے ہیں، اور پھر یہاں پر جو بے شمار فائدے تم حاصل کرو گے، کہ گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں انسان سے، اللہ تعالیٰ وہ گناہ بخش دیں گے، ہمیشہ کے رہنے والے باغوں میں تمہیں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور پاکیزہ محلات ہیں، مساکن پاکیزہ ہیں، تم وہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، ہمیشگی کے باغات ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهُ، اور تُحِبُّونَهَا، اور دوسری بھی جن سے تم محبت رکھتے ہو، یعنی دنیا کی فتح بھی ملے گی، نصر من اللہ وفتح قریب، مدد اللہ کی طرف سے اور فتح قریبی، وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دو مومنوں کو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے ابدی کامیابی ہی اہم ہے، اسی لیے اس کا ذکر پہلے آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے نفسوں کو تو دنیا کی محبت بھی لگی ہوئی ہے نا، تو اللہ نے کہا وہ بھی ملے گی تمہیں، لکھ لو اس راہ میں۔ میں نے ایسے جیسے ابھی کہا، حالانکہ مجھے یہ یاد نہیں تھا، آگے یہ آیت آ رہی ہے کہ دنیا کی برکتیں بھی تم سمیٹو گے۔ آج تم چاہتے ہو باہر نکل کے ڈالرز کماؤ، یہی اگر تم گھر میں رہ کر 2 آیتیں سیکھو عورتوں، تو یہ تمہاری زندگیوں میں ویسے ہی برکتیں لے آئے گی یہ چیز، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمہیں کامیابیاں دنیا میں ہی ملیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور فتح آئے گی، لیکن خود تو کچھ کرو۔ مدد تبھی آتی ہے نا جب انسان خود کر رہا ہو کچھ، ٹھیک ہے۔ بشیر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دو ایمان والوں کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ عطا فرما دیں۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ،
ہو جاؤ اللہ کے مددگار، یعنی اللہ کے دین کے مددگار۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسے کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے، للحواریین، حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے مددگار اللہ کی طرف؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار۔ فآمنت، تو ایمان لائی، طائفۃ، ایک جماعت، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، وکفرت، اور انکار کیا، طائفہ ایک جماعت نے، فأیدنا الذین آمنوا، تو مدد دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر، فاصبحوا ظاہرین، تو وہ ہو گئے غالب آنے والے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہمیں فرمایا کہ حواریوں کی طرح ہو جاؤ۔ یہ حواری کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، ان کے مددگار تھے، بہت کم تھے، لیکن وہ آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑ گئے، ان کی مدد کی، انہوں نے دین کو غالب کیا۔ ٹھیک ہے، انصار اللہ کیا ہے؟ نصرت سے آپ یہ یاد رکھیں، مدد سے یاد رکھیں، ناصر ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہو تو اس کی مدد کرنا، اس کو اس حالت میں سے نکالنا۔ ٹھیک ہے، قوت اور غلبہ کے ساتھ اس کی مدد کرنا اس کے دشمن کے خلاف۔ ٹھیک ہے، اور حواری کون ہیں؟ جو خالص تھے، جنہوں نے اپنے دین کو خالص کر لیا، پیور کر لیا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انصار اللہ بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم کو تسلی دی تھی، اور وہ عیسیٰ ابن مریم نے جب پکارا کہ کون ہے اللہ کے دین کی طرف مددگار، تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ۔ تو کیا ہیں ہم انصار اللہ؟ اللہ تعالیٰ تو اپنا کام کر سکتے ہیں خود، لیکن ہمیں یہاں پر موقع دیا جا رہا ہے، تو کیا ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا ہم کرتے ہیں؟ جہاد میں نکلتے ہیں، اپنی غفلت، سستی، خواہشات نفس سے باہر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لگے رہتے ہیں اس راہ میں پوری جان و مال سے، پوری قوت لگا کر، اور حواریوں کی طرح خالص ہو کر، بے غرض ہو کر، جس میں ہمیں کوئی اور لالچ نہ ہو سوائے اللہ کی رضا پانے کے، بے لوث ہوں، بے غرض ہوں، مخلص ہوں۔ کاش کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور دوسرے نے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کا ساتھ دیا، یعنی اللہ کی مدد آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اور مدد کس کی طرف آئی؟ عیسائیوں کی طرف آئی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے کیا کیا، یعنی یہودیوں نے کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ کہنے لگے ہم نے ان کو سولی چڑھا دیا، حالانکہ وہ ان کے ہاتھوں سے بچا کر اوپر آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتمام حجت کے بعد ضرور قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابتدا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حواریوں نے ساتھ دیا عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کے یعنی یہودیوں نے قتل کرنے کا سوچا، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رومی بادشاہ ٹائٹس کے زمانے میں رومی بادشاہ نہیں، یعنی ٹائٹس کے زمانے میں کیا ہوا کہ ان یہودیوں کو شکست فاش ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں ان کے دشمنوں کے خلاف، اور پھر وہی غالب آنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں بڑی سیکھنے کی بات ہے کہ ہم ایمان پر ثابت قدم ہو جائیں، ایمان پر قائم ہو جائیں، اس تجارت کی راہ پر چل پڑیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ تجارت میں بھی کیا ہوتا ہے، انسان کو سب کچھ لگانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کامیابی ہوتی ہے۔ تو پہلے کچھ لگائیں گے تو پھر مدد بھی آئے گی نا، پھر نفع حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ایمان، یقین اور توکل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جم جائیں، اپنے مال اور جان کو اس راہ میں لگا دیں، چاہے یعنی اور قرآن کو ہاتھوں میں لے کر اس کے ذریعے سے جہاد کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس راہ کی آسانیاں عطا فرما دیں، اور پھر ہم نے یہ اب عملی زندگی میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے، کیا ہم اس جہاد کے لیے تیار ہو گئے ہیں، ہم اس میں اپنی تمام قوتیں طاقت لگا رہے ہیں۔ تو فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کی تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہو گیا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔